بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اطیعوا اللہ و اطیعوا رسولہ و اولی الامر منکم. صلوات پڑھی محمد وعلی. عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ اطاعت کے اثرات. حضور والا بہت ساری باتیں اور بہت ساری ہدایات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اور جو موضوع ہمارا چل رہا ہے وہ ہے اطاعت کے اثرات. میں بار بار اس چیز کی طرف تاکید کرتا ہوں اور آپ کی خدمت میں بہت ساری باتیں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اطاعت، اطیع اللہ، کس کی اطاعت سب سے پہلے ہے؟ اللہ کی. وَأَطِیعُ الرَّسُولَ، اور دوسری اطاعت کس کی ہے؟ رسول کی. اور تیسری اطاعت اولی الامر کی. آج بہت سارے افراد یعنی ایک اعتراض کرتے ہیں کہ صاحبان امر سے مراد کون افراد ہیں، اور معصومین نے صاحبان امر کس کو بتایا ہے اور کس کو پہچانوایا ہے. کیونکہ اگر ہم صاحبان امر کو جان لیں اور پہچان لیں تو بہت سارے اختلافات آٹومیٹک طور کے اوپر کیا ہو سکتے ہیں؟ ختم ہو سکتے ہیں. چونکہ اختلاف صاحبان امر میں ہے، ورنہ لوگوں نے اللہ کی اطاعت کو سمجھ لیا ہے، رسول کی اطاعت کو سمجھ لیا ہے. یہ اور بات ہے کہ کچھ فتنہ پرور افراد نہ اللہ کی اطاعت کو سمجھنا چاہتے ہیں اور نہ پیغمبر کی اطاعت کو سمجھنا چاہتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جو مین اطاعتیں ہیں، اگر اس کو نہیں سمجھیں گے، جو تیسرے نمبر کی اطاعت ہے، پھر اس تک کیسے پہنچیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی اگر کسی چیز کی بنیاد پر اعتراض کر دیا جائے تو پھر اس کے آگے کی چیزیں خود اختلافات کا شکار ہو جاتی ہیں. جیسے اللہ پر ایک عقیدہ رکھنا، یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ پر ایک عقیدہ رکھے. پیغمبر کو کہ جو قرآن نے، پیغمبر نے، روایتوں نے 1,24,000 انبیاء کو بتایا اور پہچانوایا، تو ہمارا ایمان اور عقیدہ کتنوں پر ہے؟ کیا واقعی جو آخری نبی ہے جیسے تھا، جیسے آیا تھا، جیسے اس نے خدمات انجام دی، جیسے اپنی ذمہ داری کو اس نے پورا کیا، کیا واقعی ہم اس کو ویسا سمجھتے اور مانتے ہیں؟ یہ ایک کوشچن مارک ہے جس کے اوپر ہر انسان کو توجہ دینی چاہیے. آج جانتے ہیں مشکلات کیا ہے؟ مشکلات یہی ہے کہ ہم صاحبان امر تو دور کی بات ہے، پیغمبر پر اتنا یقین نہیں ہے جتنا قرآن نے یقین دلانے کی کوشش کی ہے. جیسے قرآن نے مہر لگائی
کہ ہمارا نبی کلام ہی نہیں کرتا جب تک وہی نازل نہ ہو جائے۔ اب مسلمانوں نے بہت ساری روایتوں کو من گڑنت لا کر کے شامل کر دیا اور منسوب کر دیا پیغمبر کی طرف، جبکہ قرآن کا پہرا ہے پیغمبر اپنی مرضی سے گفتگو نہیں کرتا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو یہ مہر ہے قرآن کی، اور جب مسلمانوں کی آپ روایتوں کو تلاشیے گا اور کھنگالیے گا تو بہت ساری الٹی سیدھی روایتیں مل جائیں گی، تو جو پیغمبر کے صاف ستھرے چہرے کو خودش دار کرتی ہے، یعنی ان کی شخصیت کو، ان کی پرسنالٹی کو اور بہت ساری چیزوں کو لا کر کے ایک سوالیہ نشان کے دائرے میں رکھ دیتی ہیں۔ کیا اگر پیغمبر آخری ایسے ہی ہے تو پھر ہمیں ایسے پیغمبر کی ضرورت الیاذ باللہ نہیں ہے؟ جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ مسلمانوں کے یہاں جو روایتیں نقل کر دی گئی کہ صاحب پیغمبر اپنی زوجہ کو کاندھے پر بٹھا کر کے لے کر کے جاتے تھے اس جگہ کا نظارہ کرانے کے لیے جو عام مسلمانوں کے لیے معیوب ہے، ایسی بس میں جانا، ایسی جگہ پر بازاروں میں ایسی چیزوں کو دکھلانا معلوم دیا جس کے اسلام مخالفت کرتا خلاف شرع ہے۔ اب آپ بتا دیئے وہ پیغمبر جو خود شریعت لے کر کے آیا ہو اور اسی سے یہ حرکات نسبت دے دی جائے تو یہ پیغمبر کے اوپر ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ناچ گانا حرام ہے، پیغمبر قرآن کے خلاف جائیں گے؟ لیکن یہ روایتوں کا پیغمبر کی طرف نسبت دے دینا یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ اسی چیز کی علامت ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں ایک سازش کا حصہ پیغمبر کو بنانے کی کوشش کی گئی کہ صاحب پیغمبر فلاں زوجہ کو زیادہ چاہتے تھے، کہ پیغمبر عادل ہیں، عدالت سے کام لیتے ہیں۔ پیغمبر آئے تھے ایک سیرت کو لے کر کے، مکمل ایک نظام لے کر کے، مکمل ایک حیات لے کر کے، ایک ضابطہ لے کر کے، ایک قانون لے کر کے۔ اب اگر اسی قانون کو پیغمبر توڑنے لگیں تو سوالیہ نشان پیغمبر پر نہیں اٹھے گا، بلکہ اٹھے گا کس چیز کے اوپر؟ اس چیز کے اوپر اٹھے گا کہ صاحب یہ جو شریعت لے کر کے آئے ہیں، یعنی شریعت کا بول اور ان کا عمل دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ تو جب یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں تو اب اگر پیغمبر اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر نظام کوئی بھی اپنی منمانی کیا کر سکتا ہے؟ چلا سکتا ہے۔ اب جب ایسا ماحول اور ایسا نظریہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ پیغمبر کے بعد آنے والے نظام امامت کو کیا کیا جا سکے؟ ڈیمیج کیا جا سکے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ صاحبان امر کی اطاعت کرو، لیکن ہم جب پیغمبر کی اطاعت میں ہی فی نکال دیں گے تو صاحبان امر کی اطاعت میں کتنا نکالیں گے، اور لا کر کے کنفیوژن ڈال دیں گے کہ صاحب پیغمبر کے بعد امامت کا سلسلہ نہیں، یہ خلافت کا سلسلہ ہے۔ یہ ایک پری پلاننگ بہت سوجھ بوجھ طریقے سے سازش گروں نے اس قدم کو اٹھایا تاکہ دھیرے دھیرے سلو پوائزن سازش کرتے رہیں گے، اور عوام جو بے حس ہے اس کو جب دھیرے دھیرے کوئی سلو پوائزن دیا جاتا ہے تو نہ وہ بیدار ہوتی ہے نہ ریئیکشن دیتی ہے۔ علیہ السلام کیوں؟ اس لیے کہ وہ سوچتی ہے ارے ذرا سی ہی تو بات ہے۔ اب آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر بر وقت اور بر موقع پر عوام اٹھ کھڑی نہ ہو، ساتھ نہ دے، تو بہت بڑے بڑے مشنوں سے انسان کیا کر دے گا؟ ڈیمیج کر دے گا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے، چونکہ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ مثلا
कभी आप देखिए कि एक मेढक लाइए, मेढक को डायरेक्ट गर्म पानी में डालिएगा तो उछल करके क्या हो जाएगा, भाग जाएगा, भागेगा ही नहीं भागेगा। लेकिन अगर उसको पानी में डालिए और उसको स्लो आप टेम्परेचर दे करके गर्म कीजिए, वो भागेगा नहीं। उसके अंदर जो पावर था, जो क्षमता थी, वो उसी हिसाब से बर्दाश्त करेगा और नतीजा ये होगा कि टेम्परेचर मेंटेन करते करते वो अपना डिफेंस पावर खो बैठेगा। यानी अब छलांग मार करके बाहर निकलना चाहेगा तो निकल नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी कुव्वत मुदाफियत जो है वो टेम्परेचर की वजह से क्या हो गई, खत्म हो गई। काबत समाज का भी यही हाल है कि मालूम या इनको स्लो पॉइजन धीरे धीरे, क्योंकि ना ये एक्शन दे रहे, ना रिएक्शन दे रहे, ना ये कोई काम कर रहे हैं, ना करने दे रहे, ना कोई कदम उठा रहे हैं, ना उठा पा रहे हैं। तो नतीजा क्या हुआ, ये वो स्लो पॉइजन है कि जिसके अंदर जज्बात थे, उन जज्बात को धीरे से मार दिया गया। अब जब धीरे से मार दिया गया और उसके बाद देखा गया किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, किसी ने कुछ नहीं किया, तो नतीजा क्या हुआ, यही हो गया कि साहब अब तो हम अपने उसमें सक्सेस हो गए। यही चीज लोगों ने उस दौर में पैगंबर के जमाने से लेकर के जो साजिश करना शुरू की, पैगंबर के कहीं दिमाग के ऊपर एतराज किया, पैगंबर की सीरत के ऊपर एतराज किया, पैगंबर के किरदार के ऊपर एतराज किया, पैगंबर को झूठी निस्बतें दी गई, अल-अयाज़ बिल्लाह। ये धीरे धीरे माहौल साजी की गई ताकि जब अचानक से अगर सकीफा के मंजिल और मराहिल को ला करके रखा जाए तो फिर रिएक्शन देने वाले 2-4 अफराद होंगे तो हम इन्हें अपने कुव्वत के बल के ऊपर क्या कर देंगे, दबा देंगे। अब समझ में आया कि साजिश करने वाले जब स्लो पॉइजन कुछ करते हैं तो कितना नुकसान करते हैं, बहुत ज्यादा। अब यहीं पर जब ये आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, तो ये जो साहिबाने अम्र हैं इनकी इताअत करो। हमें कैसे पता चलेगा कि साहिबाने अम्र कौन है? इसलिए कि बहुत सारी जब रिवायतें आप पढ़िएगा तो मालूम गया जो पैगंबर के बाद जो पैगंबर की मसनद पर बैठ गया वो साहिबाने अम्र है। जिसके हाथ में जिम्मा में हुकूमत आ गई वो साहिबाने अम्र है। जिसके हाथ में हुकूमत है वो साहिबाने अम्र है। जिसके हाथ में पावर है, सत्ता है, वो। इसका मतलब क्या हुआ, यानी इसका मतलब यह था कि जिहत को सही जिहत से हटा करके गलत वे में लगा दिया गया अलैहिस्सलाम। और जब किसी चीज को गलत वे में ला करके लगा दिया जाता है तो जब तक हम सोचने समझने या रिएक्शन एक्शन की कंडीशन में आते हैं तब तक बहुत कुछ नुकसान हो चुका होता है। अब आप जरा सा, और हम और आप अलैहिस्सलाम जरा सा अपनी लाइफ के अहम पहलुवात को उठा करके देखें अलैहिस्सलाम। मैं एक मिसाल देता हूं, जैसे मैं अपनी बात कह रहा हूं, जैसे मौलाना नमदार, इनकी उम्र मसलन 46 साल है, सही है। मैं अपने से सवाल करूं, साहब आप बताइए 46 साल में आपने क्या किया? मौलाना का जवाब है अच्छा किया होगा या बुरा किया होगा, दो ही की हाल है, या अच्छा किया या बुरा किया, सही है। अब इसी चीज को हर इंसान अपने आप को ला करके रखे। मैंने साहब बता दिया मौलाना नमदार 46 साल में आपने क्या किया, 15 साल नाबालिगी के निकाल दे दिया, कितने साल हो गए बोलिए जल्दी से, हैं? अदीब भाई, अब आपकी समझ में आ रहा है कि मालूम दिया ये जो 30 साल एनर्जी के थे, 30 साल 31 साल, इसमें क्या किया? हर एक से सवाल है। पढ़ाई की, तालीम हासिल की, कुछ बने, खिदमात हासिल किया, समाज के लिए कुछ किया। उठाइए क्वेश्चन मार्क, एक अपने नाम लिखिए, अपनी एज लिखिए, बुलूगत का जमाने से लेकर के अब तक का करंट वहां तक पहुंचिए और उसके बाद सिर्फ इतना सा सोचिए कि मैंने अपनी समाज के लिए कौन सा काम अंजाम दिया, भलाई के लिए, बहबूदी के लिए, कामयाबी के लिए, इनको आगे ले जाने के लिए, इनकी तरक्की के लिए, इनको कामयाबी की हद तक लगाने के लिए। तो कितने अफराद यहां से लेकर के वहां तक जो
یہاں پر آتے ہیں اور جو نہیں آتے ہیں وہ خطبہ آن لائن یا ویسے نیٹ پر جانے کے بعد سن لیتے ہیں. سوال میرا سب سے ہے، کیا کیا؟ لیکن اب انہیں سے کہیے کہ صاحب ہماری اتنی ایج ہو گئی تھی، ہم نے اعتراضات کتنے کیے، کس کس پوائنٹ کے اوپر ہم نے لا کر کے ایک بکھیڑا بنا دیا. اب اس کو ذرا سا گنیے تو معلوم دیا بکھیڑا جو بنایا تھا اس کی تعداد زیادہ نکل آئے گی. اور جو ایک کریٹیویٹی کی طرف ہم بڑھ رہے تھے، کریٹیو مائنڈ کی طرف، کریٹیو وے کی طرف، وہ کیا ہو گیا؟ وہاں تو جانا دور کی بات ہے. جو صحیح چل رہے تھے ہم نے بھی ان کو ڈیمیج کر دیا. بالکل ویسے جیسے میڈک والی داستان یاد ہے نا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب کوئی کسی کی ہاں میں ہاں ملانے لگے. جب کوئی کسی کی صرف ہاں میں ہاں ملانے لگے تو سمجھ جاؤ اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے اس کو عقل سلیم دے رکھا ہے. اس نے اپنی عقل کا استعمال ہی نہیں کیا کہ کہاں پر ہمیں ساتھ آنا ہے، کہاں پر ہمیں مخالف کھڑا ہونا ہے. اگر اچھائیاں ہیں تو ساتھ آ جاؤ، برائیاں ہیں تو اس کے اگینسٹ میں کھڑے ہو جاؤ. اگر یہ صلاحیت باقی ہے تو سمجھو عقل ابھی محفوظ ہے. اور اگر یہ صلاحیت ختم ہو گئی، صاحب فلاں صاحب کو دیکھا، وہ صاحب تو خالی نیک نیک کام کرتے آ رہے ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں. جیسے کہ میں مثال لیتا ہوں، یہیں پر مثال الگ دیتا ہوں صرف سمجھانے کے لیے. ابھی سماج میں آپ سوال کیجئے صاحب آپ تقلید کس کی کرتے ہیں؟ تو زیادہ تر لوگوں کا جواب جانتے کیا ہوگا؟ قلب جواز صاحب کی کرتے ہیں، مولانا صاحب کی کرتے ہیں، فلاں صاحب کی کرتے ہیں، اور ہم اپنے ماں باپ کی تقلید کرتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی اصل موضوع ہی نہیں جانتا، اسے ٹاپک ہی نہیں پتا، سبجیکٹ ہی نہیں معلوم، اور بقراری حد سے زیادہ لمٹ بڑھی ہوئی ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا، پوچھئے تقلید، کہے گا ہم اپنے اما ابا کی تقلید کرتے ہیں. اما ابا کی تقلید ہوتی ہے یا اطاعت ہوتی ہے؟ اب آپ سوچئے یہ اطاعت اور تقلید میں فرق نہیں جانتا. اب اس سے پوچھئے معصوم کی اطاعت کرتے ہو یا تقلید کرتے ہو؟ اب اسی سے پوچھئے صاحب آیات اعظام کی اطاعت کرتے ہو یا تقلید کرتے ہو؟ کہے گا صاحب جو ہمارے مراجع کرام ہیں وہ تو دور بیٹھے ہیں، جو ہمیں یہاں احکام بتا رہے ہیں ہم اس کی تقلید کرتے ہیں. آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ کبھی کبھی گفتگو سماجیات کی جب ہوتی ہے تو انسان جج بن جاتا ہے اس کیس کا جس کیس کو وہ جانتا ہی نہیں ہے. اور جب اس کیس کو نہیں جانتا ہے تو اسے کیا پتا کہ ہمیں کس بات پہ بولنا ہے اور کس بات پہ نہیں بولنا ہے، کیونکہ موضوع ہی نہیں پتا ہے. اب جب موضوع نہیں پتا ہے تو اب آپ بتا دیئے کہ اس سے عاقلانہ توقع کی جائے کہ یہ عقل مندی کا جواب دے گا؟ کبھی نہیں. ایک انسان جس کو یہی نہیں پتا کہ مجھے جماعت میں شامل کیسے ہونا ہے، اب اس کو شوق پیدا ہو جائے جماعت پڑھانے کا، تو پڑھنے والے بھی کتنے اچھے ہیں، پڑھانے والا تو خیر شوقیہ آگے بڑھا ہے. بہت سارے افراد ایسے ہیں جن کو یہ کیڑا کاٹ گیا ہے کہ صاحب میں بھی تو سب کچھ جانتا ہوں، مجھے بھی تو ساری چیزوں کا علم ہے، میں بھی تو نکاح کے بول پڑھ سکتا ہوں. میں مثال دے رہا ہوں، میں بھی تو تلاوت قرآن کر سکتا ہوں، میں بھی تو مجلس اور محفل پڑھ سکتا ہوں، میں بھی تو جماعت پڑھا سکتا ہوں. تو مجھ میں اور مولانا میں کیا فرق رہ گیا؟
یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے دو چار دواؤں کے نام پڑھ لیجئے اور ڈاکٹر سے کہیے آپ میں اور ہم میں کیا فرق ہے، آپ بھی دوا لکھتے ہیں میں بھی دوا لکھتا ہوں، آپ بھی ڈاکٹر ہیں میں بھی ڈاکٹر ہوں، سامنے والا آپ کو کیا کرے گا، کہے گا نکل جا یہاں سے، کم وقت کہیں گا، کسی چیز پر ریسرچ نہیں کی، کسی چیز کو پڑھا نہیں، دین کے بارے میں جانکاری نہیں ہے، انسان کے مزاج کو، باڈی کو، اس کے حالات کو تو جانتا نہیں ہو رہا ہے دوا لکھنے کے لیے۔ تو یہاں پر تو ہر کوئی کہہ دے گا ڈاکٹر بنتا ہے، اگر ڈاکٹر ہوگا تو اس کا ایک جھولا چھاپ ہے۔ کاش ایسی مولویوں کے بارے میں بھی ہو جاتا کہ جو ایسی برابری کرنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں لکھ جاتا، تب تو وہ کہیں گے نہیں صاحب میرے نام کے آگے فلاں لکھو، حجت الاسلام لکھیے، مولانا لکھیے، خطبہ لکھیے، خطیب لکھیے، عالم فاضل لکھیے۔ اب چاہے فاضل کی ڈگری، میں ایک مثال دے رہا ہوں، دیکھیے اس پہ یہ میرا موضوع نہیں تھا، میں مثال دیتے دیتے کہاں تک آیا، صرف بات سمجھانے کے لیے کہ جب دین کا مسئلہ آتا ہے تو یہی عوام کسی عام انسان کو یہ نہیں ٹوکتی کہ جب تم مولویت نہیں کر رکھو تو مولانا کیوں لکھتے ہو۔ اگر یہی قدم اٹھا لے جائے، جیسے کوئی ڈاکٹر نہ ہو اپنے نام کے آگے ڈاکٹر لکھ لے، کوئی انجینئر نہ ہو نام کے آگے انجینئر لکھ دے، یا اور بھی جتنے عہدے ہیں کوئی وکالت نہ کیے اور اپنے نام کے آگے وکیل لکھ لے، تو سب اعتراض کر دیں گے، کیس کر سکتے ہیں آپ۔ لیکن جب مولوی کی بات آتی ہے تو اپنے من مطابق جیسا چاہا، چاہے الف سے علامہ لکھ دو، چاہے عین سے علامہ لکھ دو، فرق نہیں ہے، لیکن لکھو علامہ۔ ایک سلوات تو پڑھیے کم سے کم۔ سمجھ رہے ہیں؟ لکھو علامہ۔ ورنہ بہت سارے افراد ایسے ہیں، کون کہتا ہے قرآن میں علم کا تذکرہ نہیں ہے؟ علم نشرح ہے یا نہیں ہے؟ اسے یہی نہیں پتا یہ کون سا علم ہے اور جس علم کی بات ہو رہی وہ کون سا علم ہے۔ وہ بس علم پڑھ لیا، سوچ لیا یہ بھی علم برابر ہو گیا، وہ بھی علم برابر ہو گیا، تو ایسے ہی جتنے ٹوپی شیروانی پہن لیے سمجھ لیے یہ بھی علامہ ہو گئے، جو بیچارہ پیپر کر گیا اس کو بھی سمجھ لیا وہ بھی علامہ ہو گیا۔ اب یہ نہیں پتا یہ عین والا ہے یا الف والا ہے۔ ایک سلوات تو پڑھیے کم سے کم۔ اب آئیے، چونکہ میں اول الامر پر سمجھا رہا تھا نا، میں اسی لیے گفتگو سمیٹ رہا ہوں تاکہ آپ کہیں نہ جائیے گا۔ سر اٹھائیے آپ، ہاں جھکائیں گے تو پھر میں اٹھوا دوں گا سر آپ کا، چونکہ ہم سر بلند بنانا چاہتے ہیں۔ سر جھکا ہوا تو انسان نادم ہوتا ہے، سر بلند رہو تاکہ پتہ رہے کہ سچے ہو، کیونکہ جو سر جھکائے رہتا ہے نا سمجھ جاؤ کہ وہ مکار ہے، سمجھ جاؤ وہ دھوکے باز ہے، چال باز ہے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ جو سر بلند ہوتا ہے وہ حق پر قائم رہتا ہے۔ اسی لیے کٹنے کے بعد بھی سر اگر بلندی پر ہے تو یہ دلیل ہے، سمجھیے گا۔ اب آئیے ذرا سا اول الامر کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اول الامر کون؟ کہا اول الامر هم الائمۃ من اہل البیت، من اہل البیت۔ کون ہے اول الامر؟ وہ ائمہ ہیں جو اہل بیت میں سے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ ادھر ادھر کے لوگوں کو کیا کر دیا گیا؟ چھانٹ دیا گیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جب چھانٹ دیا گیا تو پھر کیا ہوا؟ کہا اہل البیت علیہ السلام اولہم علی و آخرہم القائم۔ صلوات پڑھیے سمجھے۔ یعنی اب کنفیوژن نہ رہے کہ اولی الامر کون ہے۔ اگر قرآن نے کہا صاحبان امر کی اطاعت کرو تو آؤ روایتوں کو ملاؤ۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز کلیئر نہیں ہوتی ہے تو ہم خود جج بن جاتے ہیں۔ اگر کلیئر نہیں جاؤ سوال کرو، علماء سے سوال کرو، ورنہ کتابیں کو خالی کافی نہیں ہے، استاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث، بقیہ میں آئندہ، دوسری حدیث یہ ہے کہ طاعت اولی الامر فریضۃ، یعنی طاعت اولی الامر فریضۃ لأنہم معصومون عن الخطا والزلل۔
یعنی کیا مطلب؟ یعنی اولی الامر کی اطاعت واجب ہے، لأنہم معصومون، کیونکہ یہ معصوم ہوتے ہیں، انل خطا، کس چیز سے؟ خطا سے، والزلل، گمراہی سے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جن کے بارے میں قرآن نے سند دی ہے، جا کر کے پیروی ان کی کرنا، کسی اور کی اطاعت نہ کرنا، کیونکہ اگر کسی اور کی اطاعت کرو گے تو گمراہی کا اور خطا کا چانسز پایا جاتا ہے، لیکن معصوم کی اطاعت کرو گے تو اس میں گمراہی اور خطا کا چانسز نہیں پایا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی۔ عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ توحید کا ہمارے اوپر اثر۔ چونکہ پہلا خطبہ چل رہا ہے اطاعت کے اثرات اور دوسرا خطبہ ہے توحید کا ہمارے اوپر اثر۔ حضور والا، اگر ہم نے مسئلہ توحید کو سمجھ لیا تو بہت اچھا، اور اگر نہیں سمجھ رہے ہیں، نہیں سمجھنا چاہتے ہیں، ہمیں علم نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہمارا یقین پروردگار عالم کی ذات مبارک پر 100% ہو جائے تو پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، کوئی متزلزل یا ہلا نہیں سکتا ہے، کوئی کسی کو نقصان پہنچا نہیں سکتا ہے۔ نقصان کہاں پر ہوتا ہے؟ نقصان وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر ہمارا عقیدہ اللہ پر مکمل طریقے سے ہو نہیں پاتا، اور جب عقیدہ مکمل طریقے سے نہیں ہو پاتا تو ظاہر سی بات ہے پھر توحید کے اثرات ہم پر نمایاں کیسے ہوں گے؟ کیونکہ جب ہم علیہ السلام توحید کو دیکھتے ہیں، اس کے اثرات کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کی اطاعت میں چلا جائے تو اللہ اس کا سرپرست اور ولی بن جاتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ جب اللہ اگر ولی بن گیا تو انسانوں کو نکال کر کے ظلمات میں سے کدھر لے کر کے آئے گا؟ الی النور۔ اور اگر انسانوں کا ولی شیطان اور طاغوت بن گئے، اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگوں کو نکالتے ہیں نور سے اور اندھیرے تک میں کیا کر دیتے ہیں؟ پہنچا دیتے ہیں۔ اگر اس کو سمجھنا ہے تو آیت الکرسی ہر کوئی پڑھتا رہتا ہے، جا کر کے ذرا سا ترجمہ دو پڑھیے۔
اور سماجیات کو ذرا سا ترجمہ پڑھتے وقت کیلکولیشن کرتے چلے جائیے اور سماج میں پلٹ کر کے دیکھیے کہ کون دین کا حمایتی ہے کہ جو لوگوں کو گمراہی سے نکال کر دین کی طرف لانا چاہتا ہے، اور کون طاغوت کا پیروکار ہے جو لوگوں کو دین سے نکال کر کے گمراہی کی طرف لے کر کے جانا چاہتا ہے۔ آپ پلٹ کر کے دیکھیے، اگر چشم کھول لیں گے، آنکھیں کھلی رکھیں گے، تو آپ کو سماج میں باقاعدہ طور پر کیا ہوگا، نظر آئے گا کہ کون دین سے نکال رہا ہے اور کون دین کی طرف لا رہا ہے۔ نہ یقین ہو تو سماج میں پھرنے والے ان افرادوں کو دیکھیے جو کسی وقت 5 وقتہ جماعت سے نماز پڑھنے والے تھے۔ اٹھائیے شروع سے، جب سے یہ مسجد بنی ہے تب سے دیکھیے، تب سے آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ مشن لے کر کے اٹھنے والے بہت اچھا مشن لے کر کے چلے، ان کی انبن ہو گئی تو انبن پہ قابو نہ پایا، دین کو کیا کر دیا، خیر بات کر دیا، جماعت کو کیا کیا، خیر بات کہہ دیا، مسجد کو کیا کیا، خیر بات کہہ دیا، بالائے طاق رکھ دیا۔ اب آپ ذرا سا بتائیے، قرآن کی آیتیں مولانا لمدار کے جملے نہیں ہیں، اور آپ ذرا سماج میں بیٹھیے تو کتنے حمایتی آپ کو مل جائیں گے جو آپ سے یہ کہیں گے کیا کرو گے جمعہ پڑھ کے، جمعہ کوئی واجب تھوڑی نہ ہے۔ یعنی دین کو علیہ السلام لا کر کے واجب اور مستحب میں ٹکرا دے گا۔ اس سے پوچھو جا کر کے کہ رزق حلال کمانے میں کبھی سامنے والے سے بھی پوچھ لو کہ حلال کا لایا ہے حرام کا لایا، جو جسے تجھے دے رہا ہے یا مدد کر رہا ہے، تب تو سوال نہیں کرو گے، تب تو یہ رہے گا صاحب رشوت کی کمائی تھی، اب اس نے کیا کیا، جیسے بہت سارے نادان لوگ ہیں نا، اس رشوت کی کمائی میں خمس نکال دیا اور بقیہ پیسہ کیا ہو گیا، پاک ہو گیا۔ رشوت ہے، چاہے جتنا تم نکال دو، پاک ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے، مولانا نمدار سخت گیر ہو جائیں گے تو کوئی اور مولانا مل جائے گا، کہے گا ارے صاحب آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، آپ کا پیسہ اگر حلال حرام میں مل گیا ہے تو کوئی بات نہیں، اسلام کی کو کنڈیشن بتلاؤ، میں جانتا ہوں کتنا پیسہ حرام ہے کتنا پیسہ حلال ہے۔ اس کے بعد اپنے گناہوں کا بوجھ مولوی کے سر کے اوپر ڈالنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ صاحب بتائیے میرا پیسہ جو تھا اتنا مجھے پتہ ہی نہیں کتنا ہے اور کتنا کیا کیا ہے، اب بتائیے میں کیا کروں۔ اور اس کے بعد وہ اپنے علاقے کے مولوی سے تو مسئلہ پوچھیں گے نہیں، اس کے قریب تو آئیں گے نہیں، کیونکہ وہ ہر ایک کے بارے میں جانتا ہوگا، کچھ نہ کچھ خبر رکھتا ہوگا کہ فلاں صاحب کا کاروبار کیسا ہے، یہ کس چیز میں انوالو ہے، ان کا پیسہ پاک ہے یا پاک نہیں ہے، ان کا پیسہ کون سا ہے، یہ سب جانتا ہوگا۔ اب شہر سے باہر جا کر کے اب میرے پاس 10 لاکھ روپے خمس کا پیسہ رکھا ہوا ہے، اب آپ بتائیے میں کیا کروں۔ لیکن اس پیسے میں ایک مشکل یہی ہے کہ مجھے پتا نہیں ہے کہ اس میں میرا کتنا اپنا ہے اور میرے رشتہ داروں کا کتنا ہے۔ میرے رشتہ داروں کا کتنا ہے، تو اب سامنے والا مولوی چونکہ اس کی نظر یا ادارے کی نظر اس چیز پہ ہے کہ صاحب آپ 10 لاکھ کا خمس نکالیے تو کم سے کم 1 لاکھ سہم امام ادارے کو پہنچ جائے گا، وہ کہے گا صاحب چھوڑیے آپ اس میں سے خمس نکالیے 2 لاکھ روپے اور 1 لاکھ سہم سادہ چلا جائے گا، 1 لاکھ سہم امام چلا جائے گا۔ ارے اس سے جا کر کے پوچھو کہ اگر رشتہ داروں کا حق ہے تو تجھے رشتہ داروں کا حقوق ادا کرنے کے بعد تجھے خمس نکالنا ہے، نہ کہ کسی کا مال ہڑپ کر کے تو اس پہ خمس نکالے گا۔ ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارے یہاں بہت سارے ایسے ہی مسائل ہیں۔ اب آپ ذرا سا بتائیے کہ ایسی کنڈیشن میں
खुम्स निकालने वाला भी बड़ा खुश, खुम्स निकाल लिया, बकिया पैसा जो रिश्तेदारों का था उससे गया हज और उम्रा और ज़ियारत और सब घूम टहल आया, ज़ियारत कराया। और एक चीज हमारे यहां होती है, मालूम कहते कोई बात नहीं भाई, हम एक कार्य खैर के लिए काम करना चाहते हैं, एक काम करो, तुम्हारा भी पैसा है, मेरा पैसा है, रिश्तेदारों का पैसा है, मैं इसको इमाम बारगाह बना देता हूं। इमाम बारगाह बनाना है तो अपने पैसे से बनाओ, रिश्तेदारों के पैसे से जोर जबरदस्ती तुम्हारे अख्तियार में है, देना नहीं चाहते हो, और जब बनाओगे तो उसके ऊपर नेम प्लेट लग जाएगी, मेड बाई। सलवार पढ़िए सब मिलकर के। उस पर तो ये नहीं लिखोगे साहब ये बनाया गया है मेरे रिश्तेदारों की तरफ से, जिसमें मैं भी शामिल हूं, फला फला भी शामिल है, ये तो नहीं लिखोगे ना। लेकिन अल्लाह के यहां ये सब लिखा हुआ है, चाहे कोई लिखे या ना लिखे। लेकिन अगर दिल में खौफ अल्लाह का होगा तो फिर खौफ निकालने से पहले क्या करेंगे? माल को पाक और हलाल करेंगे, जो जायज है हलाल कमाया हुआ है उसमें खुम्स है, बकिया जो गैर हलाल तरीके से आया है उस पे सिर्फ सजा है। और जितने दिन हलाल पैसा तुम्हारा अपना उस पर मिल्कियत है, उस पर अगर खुम्स निकाला उसके ऊपर भी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर किसी का पैसा दबाए बैठे हो तो जब से दबाए बैठे हो जब तक रहेगा तब तक तुम्हारा मीटर गुनाहों का क्या होता रहेगा। एक और सलवार पढ़िए सब मिलकर के। यानी मेरी बात आप जरा सा समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे अफराद आज एक मौलवी से नहीं, क्योंकि हम अपने मतलब का मसला और उसका हल चाहते हैं। काश मौलवियों में भी इतनी सलाहियत पैदा हो जाए कि वो सारे मसाइल को गौर व फिक्र करके जो सही और रियलिटी जवाब हो वो पहुंचाए। नहीं आता कहो नहीं आता मुझे। शायद इसीलिए खुम्स वगैरह के मसलों में जो एक कंडीशन पाई जाती है कि जिस इलाके का खुम्स हो वो पैसा वहीं पर सर्व किया जाए। अब समझ में आया कि जो अपने इलाके से पैसा दूसरी जगह उठा करके भेज देते हैं वो इसलिए भेज देते हैं ताकि इनका नाम कार्य खैर में बड़े बड़े अक्षरों में इदारों में लगा रहेगा, साहब फला साहब की तरफ से इतना खुम्स फला इलाके से आता है। और वहां के इलाके वालों से बोलिए साहब यहां आपकी मस्जिद को कितना देते हैं, कहते हैं वहां तो जरूरत ही नहीं है, माशाअल्लाह आलीशान मस्जिद बनी है। समझ में आया कि अगर यहां पर देंगे तो पता चल जाएगा, भेद खुल जाएगा कि साहब इन्होंने पूरे पर खुम्स निकाला है या डंडी मार ली है। समझ में आ रहा है? ये सब चीजें बहुत अहमियत रखती हैं गौर व फिक्र करने के लिए। क्यों? इसलिए कि जब हम अल्लाह पर यकीन रखेंगे मेरे अजीजों, अल्लाह पर यकीन रखेंगे, जब उसका डर पैदा होगा तब सारी चीजों में आएगा। अब पलट करके आप देखिए कितने लोग दीन से किसको कैसे कैसे गुमराह करते हैं। ऐसे लगता है जैसे दीन के मालिकान कुछ साहिबान हैं, जबकि जो दीन लाने वाला है उसने सारे अहकामात को बयान कर दिया है, सारे अहकामात को पेश कर दिया है। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं? हम अपने मतलब का नया और नए ढंग से अहकामात को हासिल करना चाहते हैं। नतीजा क्या होगा? नतीजा यह होगा कि गुमराही के अलावा हिदायत नहीं मिल सकती। जैसे साहब जुमा वाजिब थोड़ी ना है या नहीं है? बहुत सारे अफराद यही कहते हैं जुमा वाजिब थोड़ी ना है, लेकिन जब तक पढ़ रहे थे तब क्या था? जब से मस्जिद छोड़ दी तो वाजिब खत्म हो गया, और जब तक पढ़ रहे थे तब क्या था? आप गौर कीजिए जरा सा। यानी ये सब वो चीजें हैं यानी जहां पर हमें गौर व फिक्र करना चाहिए, जहां पर हमें सोचना और समझना चाहिए कि मालूम दिया कि जब तक हम
नजरियाती इख्तिलाफ तक नहीं पहुंचे थे तब तक सब अच्छा था। नजरियाती इख्तिलाफ हो गया तो दीन भी खराब हो गया, मस्जिद भी खराब हो गई, जगह भी खराब हो गई, इबादत भी खराब हो गई। इसलिए कि कबूलियत की जमानत जो है वो चंद लोगों के हाथों में पहुंच गई है कि जब तक ये मोहर नहीं लगाएंगे, इसलिए कि जैसे सरकारी काम हमारे यहां अंजाम पाता है कि कुछ मेज के ऊपर चलता है, कुछ मेज के नीचे चलता है, ऐसे ही कुछ लोग सोचते हैं कुछ हमें दे देना बकिया हम तो लिख देंगे तुम जन्नती हो। एक सलमान पढ़िए सब मिल गया। जन्नत किसी की मिल्कियत नहीं है। जन्नत आमाल की बुनियाद पर मिलेगी, अमल की बुनियाद पर मिलेगी। और हम क्या कहते हैं, हम यही कहते हैं कि साहब हमारा यकीन अल्लाह के ऊपर कहां है, किसने देखा जन्नत और जहन्नम। अब जरा सा आइए देखिए कि अगर तौहीद हमारे अंदर पाई जाती है तो सूरत शोरा की आयत नंबर 62 उठाइए कि दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए और तुम इतना कह देना इन्ना माया रब्बी सयादीन, कि बेशक मेरा परवरदिगार मेरे साथ है और वो जैसे जैसे चाहेगा मुझे हिदायत करता जाएगा। ये वो मरला है जहां पर तुम तन्हा नजर आओ, हक पर चलो तन्हा नजर आओ। वहां पर जाने के बाद इतना याद रखना इन्ना माए या रब्बी, कि बेशक मेरे साथ मेरा परवरदिगार है। जिस दिन इस नजरिए तक पहुंच जाओगे तो तुम्हें चापलूसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें मक्कारी और मक्कारों के साथ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे अंदर शफाफियत पाई जाएगी, मक्कारी धोखाधड़ी बेईमानी नहीं पाई जाएगी। जैसे एक सवाल ये कहा जाता है साहब जितना दीन का पैसा है दीनदारी में लगा दीजिए, तो एक सवाल ये कहते हैं साहब बोलिए क्या कहते हैं, मकतबे इमामिया का पैसा है मकतबे इमामिया में लगेगा। आज कोई बता दे कि इससे पहले मकतबे इमामिया का था तो मकतबे इमामिया में लगाया क्यों नहीं? सवाल है मेरा, और ये सवाल मौलाना रमदार का नहीं है, जितने जोहीवासी सबका सवाल है। क्योंकि चंद अफरादों की वजह से अगर तरक्की रुक जाए तो चंद अफराद को कटघरे में ला करके खड़ा कर दो ताकि जूही की तरक्की में कोई रुकावट ना आए। बकिया बहकाने वाले वर्गलाने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, ये फला का, ये ऐसे, ये वैसे, ये वैसे, ये वैसे। अगर ऐसे ही था तो आप बता दिए जिसके मालिक मकतबे इमामिया को बनाया था तो मकतबे इमामिया के पूरे अकाउंट में उतना पैसा क्यों नहीं गया? एक सलवात पढ़िए समझ। ये सवाल है और जवाब चाहिए, क्योंकि बंदर बात कर लेने से किसी की तकलीफ शरिया खत्म नहीं हो जाती है। क्योंकि जितने दिनों तक जितना दीनी पैसा जितनों के पास पड़ा रहेगा, अल्लाह के यहां जवाब तो दोगे ना। भाई शख्सी पैसा जब लगाया 2005 में तो मालूम लिया 13 में आकर के कई गुना बढ़ गया, और 13 से लेकर के 2025 तक में कई गुना हो गया। तो मालूम लिया अपना गुना तो याद था, जो मकतब का पैसा अपने पास है उसका गुना कौन याद रखेगा? समझ में आ रहा है ना? उसका गुना कौन याद रखेगा? तो जैसे लिया था वैसे ही गुना से वापस भी कर देना, तब तो बराबर हो जाएगा। वरना जब से लिया है जब तक रहेगा तब तक का अजाब का मीटर क्या होता रहेगा? एक सलवात और पढ़िए सब मिल। क्योंकि ये हफ्ता जो है वो हफ्ते करामत है। शहजादी बीवी मासूम कुन की विलादत से शुरू हुआ है और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत तक जाएगा। ये 10 दिन हफ्ते करामत है। बेहतरीन काम कर जाओ, बेहतरीन खिदमतें अंजाम दे लो, क्योंकि शहजादी किसी मुश्किल को मुश्किल तर नहीं बनाती। तवस्सुल करो, बहुत कुछ मिलेगा।
ملتا ہے. امام رضا رؤوف ہے، امام رؤوف ہیں. اور یہ جو پہلی ذیقعدہ ہے یعنی بی بی معصومہ قم کی ولادت ہے کب؟ 1 ذیقعدہ سن 173 ہجری، 173 ہجری میں ولادت ہے. تو ان کے اس سے مانگو، بہت بڑے بڑے مسئلے حل ہو جایا کرتے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ اس بی بی کے توفیل بہت سارے مسائل ہمارے جو ہی کے کیا کر دے گا؟ حل کر دے گا. صلوات پڑھیے سب مل کر کے.